السلام علیکم، آغا ٹریولر آپ کے ساتھ کریا بستی بستی مختلف علاقوں کی ویڈیوز بناتا ہوں، مختلف شہروں کے مختلف علاقوں کی میں ویڈیوز جو ہے وہ بناتا ہوں۔ آج میں جس جگہ آیا ہوں اس کی ایک جو ہے وہ اس بچے کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے جو کہ ہمارے مختار بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کو جو ہے وہ پورا جو ہے وہ پتہ بھی ہے، اور اس حوالے سے ہم مختار بھائی سے بات بھی کریں گے تو کیا واقعہ ہوا تھا اور کس طرح سے جو ہے وہ ان کا ہاتھ ڈیمیج ہوا اس حوالے سے، اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم آگے بتائیں گے کہ اس کے جو اخراجات ہیں وہ کیا کیا ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کا علاج چل رہا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آغا؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، کرم ہے۔ مختار بھائی، اس بچے کا نام کیا ہے، اس کی تھوڑی سی ہمیں بائیو ڈیٹا بتائیں اور اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں۔ آغا یہ نام محمد مزمل بائی کاسٹ کلوڑا مطلب ہیں یہ، اور میرا اسٹوڈنٹ ہے، میرے پاس یہ اسکول میں پڑھتے ہیں، کلاس 5 میں یہ میرے پاس پڑھتے ہیں۔ تو یہ کئی دن سے آ نہیں رہے تھے، تو ان کے پیرنٹس، ان کے امی ابو میرے پاس آئے اسکول میں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ مزمل کا ایسے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو یہ کہیں صبح مکہ ٹاؤن میں پڑھنے کے لیے مدرسہ پڑھنے کے لیے، مکہ ٹاؤن میں مسجد مدرسہ ہے، وہاں یہ جاتا ہے، وہاں پڑھنے گیا ہے۔ تو وہاں پر وہ تار جو تھی وہ ٹوٹ کے لٹکی ہوئی تھی۔ وابڈا کو کئی مرتبہ اس علاقے کے لوگوں نے اطلاع دی کہ تار ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کافی اطلاع دی، گھنٹے 2 گھنٹے پہلے ان کو انفارم کیا کہ یہ تار ٹوٹی ہوئی ہے اور آگ لگ چکی ہے درخت میں، ایک درخت بھی جلا ہے اس سے تھوڑا سا۔ تو نہ وابڈا نے اس پہ کوئی توجہ کی اور نہ اس مکہ ٹاؤن کی جو انتظامیہ ہے، جنہوں نے یہ مکہ ٹاؤن بنایا ہے، سیٹ یوسف سلیمان جو کہ اس کے آنر ہیں، تو نہ اس انتظامیہ نے کوئی اس پہ توجہ کی، اور یہ بچہ مدرسے پڑھ کے نکلا جیسے ہی تو اس کے ہاتھ جو تھا یہ اس لائن سے ٹچ ہوا اور یہ بری طرح ڈیمیج ہو گیا ہے یہ۔ تو اس کے کیا کیا جو ہے نا وہ اخراجات ہیں، اور کیا بیٹا تھوڑا سا ادھر یہ ہاتھ جو ہے وہ ہم دکھائیں کہ یہاں اس کو جو ہے وہ بجلی کی تار لگی ہے جس کی وجہ سے ہاتھ جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوا ہے، تو اس کے کیا اخراجات ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے، یہ تھوڑا سا آپ ہمیں تفصیل سے بتا دیں۔ یہ مطلب یہ کہ اس کو شاٹ لگا ہے تو پورا میرے پاس ایک ویڈیو ویسے ہے، میں نے پہلے ایک بنائی تھی جو اس کی یہ بغیر پٹی کی ویڈیو ہے وہ، تو اب یہ ڈیمیج مطلب پورا جل گیا، اندر سے گوشت پورا نکل آیا ہے۔ تو اب پیرنٹس اس کے اتنے طاقتور نہیں ہیں، مطلب یہ سمجھ لیں کہ ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں میری طرح سے، جیسے میں ہوں، میں بھی کوئی اتنا بہت زیادہ لینڈ لارڈ نہیں ہوں، تو یہ بچہ پڑھتا ہے اسکول میں، تو اس وجہ سے اس کی دیکھ بھال کے حساب سے معلومات ہو گئی۔ تو یہ باقی اس کو ڈیلی یہ لے کے جا رہے ہیں پٹی کرانے کے لیے حیدرآباد، تقریباً 1 دن چھوڑ کے 1 دن، تو 2000 روپے ان کے اخراجات آ جاتے ہیں وداؤٹ میڈیسنس کے علاوہ، میڈیسنس الگ ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لیں، اب غریب آدمی کہاں تک افورڈ کر سکتا ہے، کہاں تک وہ، نہ مکہ ٹاؤن والوں نے کوئی سپورٹ کی، صرف چند دن کی دوائیں ان کو دلا دیں، 5-7 دن کی دوا دلا دی۔ 5-7 دن کی دوا دلا دینا یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں مکہ ٹاؤن انتظامیہ سے بھی اور وابڈا ٹنڈو جام سے بھی کہ مہربانی کر کے اس بچے کے لیے جو ہو سکے، جو کر سکتے ہیں وہ کر دے خدا کارن۔ باقی تو زبردستی تو یہ لڑ نہیں سکتا آپ سے، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کسی سے لڑ نہیں سکتا وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بدلے پھر خدا لڑتا ہے، اور جس کے بدلے خدا لڑے تو خدا سے لڑ کر آج تک کوئی نہیں جیتا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سیٹ یوسف سلیمان صاحب جو بہت ساری مساجد بھی بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، مگر کئی مرتبہ ان کی والدہ والد وہ ان کے پاس جا چکے ہیں، ان کی انتظامیہ کے پاس، لیکن انہوں نے کوئی سپورٹ نہیں کیا، صرف ایک عام انسان کی طرح ٹریٹ کر کے اور واپس بھیج دیا، جبکہ یہ ان کی انتظامیہ کی نااہلی ہے یا وابڈا کی انتظامیہ کی نااہلی ہے جس سے بچہ ڈیمیج ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی اور بڑا نقصان ہو اس بچے کو۔
جی دونوں قصوروار ہیں ڈیفینیٹلی. مکہ ٹاؤن والے تو ہیں ہی ہیں, اس کے ساتھ وابڈا والے, یہ دونوں کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک بچہ جو ہے خدا نہ خواستہ اگر کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جاتا یا اپنی زندگی سے چلا جاتا تو اس کے والدین پر کیا گزرتی. اب اللہ کا شکر ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوا, اگر خدا نہ خواستہ اس کا پاؤں ڈیمیج ہو جاتا اور کوئی مسئلہ ہوتا تو یہ پوری زندگی کے لیے جو ہے نا وہ معذور ہوتا. تو وہی مختار بھائی نے کہا کہ یہ لڑ نہیں سکتے, لیکن جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو فریاد ہے, اللہ تعالیٰ تک جو ہے نا وہ جب عرش تک جو ہے نا وہ جو کسی غریب کی کسی مظلوم کی جب آہیں پہنچتی ہیں تو عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں. تو خدا کے لیے میں جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا میرے چینلز کے ذریعے سے اگر دیکھ رہے ہوں تو خدا کے لیے اگر آپ کو اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے آپ کو جو دیا ہے تو آپ اپنے استطاعت سے جو ہے وہ, میں مختار بھائی کا نمبر بھی جو ہے وہ اپنے اسکرین پر رکھوں گا تاکہ آپ مختار بھائی سے رابطہ کر کے اس کے علاج کے لیے جتنا بھی آپ سے ہو سکے وہ دیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے جو ہے وہ رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا. کیونکہ یہ بچہ بھی کسی والدین کا ہے اور وہ اس کے والدین کتنے پریشان ہوتے ہیں, وہ اسی ماں کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ بچوں کو پالتی ہے اور کس طرح سے ان کی پرورش کرتی ہے. تو خدا کے لیے ہم بچے سے بھی جو ہے وہ نام پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ مزمل. مزمل. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 5th کلاس میں. اچھا 5th کلاس میں پڑھتے ہو. آگے آپ کے کیا ارادے ہیں, آپ کیا بننا چاہتے ہو, کوئی خواہش ہے دل میں؟ ابھی سوچا نہیں ہے؟ نہیں سوچا ہے, لیکن ایک ہماری بہت ساری دعائیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے, جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا. ٹھیک ہے بیٹا, تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے اوکے جی. یہ اس بچے سے جو ہے وہ ہم نے بات کی اور مختار بھائی بھی جو ہے وہ ہم ان سے تھوڑی بات کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے ٹنڈو جام میں ماشاءاللہ بہت مخیر حضرات ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بہت کچھ دیا ہوا ہے, تو وہ خدا کے لیے جو ہے وہ اس بچے کی جو ہے وہ ہیلپ کریں. ہم مختار بھائی آپ کچھ کہنا چاہو گے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ یار دیکھیں, ہم جو بھی دیتے ہیں نا وہ ہمارا دیا ہوا نہیں ہوتا, وہ ہمارے پاس اپنا نہیں ہوتا, بلکہ وہ اسی شخص کا حصہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس امانت ہوتا ہے. تو ہم خدا کے دیے ہوئے میں سے دے دیتے ہیں, تو ہم اپنے ذاتی میں سے تو کچھ بھی نہیں دیتے نا, حقیقت یہ خدا کے دیے ہوئے میں سے دے دیتے ہیں. تو کسی کی مدد ہو جائے, کسی کی ہیلپ ہو جائے, اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اور کچھ نہیں ہو سکتا. بہترین یہی ہے کہ یہ غریب بچہ ہے, اس کی ہیلپ ہو جائے, کچھ اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے اس کا. یہ 2 مہینے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ 2 مہینے تک یہ پٹیاں ہوں گی. اب وہ ڈیلی مطلب ایک دن چھوڑ کے ایک دن تو 2000 روپے سمجھ لیں گے ہاسپٹل جانے پہ, رکشہ اور یہ ہر دوسرے دن. تو غریب آدمی مطلب 15 دن کا مقصد ہے 30,000, جبکہ انہوں نے کہا کہ سرجری اگر اس کی آپ کروا لیتے ہیں تو اس پہ 70,000 روپے خرچ ہوں گے. اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ سرجری کی طرف جا سکیں, تو ابھی پٹیاں کروا رہے ہیں بیچارے. لیکن پٹیاں بھی ابھی اب یہ کنڈیشن آ گئی ہے کہ اب یہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے جہاں حیدرآباد سے پٹی ہو رہی ہے. اب یہ مجبوراً پھر یہ سول اسپتال ٹنڈو جام کی طرف جو ہے وہ یہ ذہن لگا رہے ہیں کہ اس طرف چلے جائیں, یہاں سے پٹی کرا لیں. لیکن وہ چونکہ وہ برن وارڈ ہے, وہیں سے وہ پٹی ہوتی ہے اور وہ اس کو چیک کرتے ہیں, تو مجبوراً یہ ہے کہ پٹی بھی وہیں سے کرانی ہے, کیونکہ یہ جلا ہوا ہے اور اس کو کیئر بہت ضروری ہے اس کے لیے. تو جو بھی بہتر ہو سکے آپ کے چینل کے توسط سے کہ جو بہتر کر سکیں. اوکے جی. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں, جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو مختار بھائی بھی جو ہے وہ دکھ درد سمجھنے والی شخصیتیں ہیں, ہمیشہ جو ہے وہ دکھی انسانیت کی اور جو مشکل میں لوگ ہوتے ہیں ان کی جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ خدمت کرتے ہیں. اور مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ ان کا گروپ 84 جو کہ ہمیشہ سرگرم ہے اور انہی کاموں کی وجہ سے بہت زیادہ آگے ہے. اور انشاءاللہ ہماری بہت ساری دعائیں کہ اللہ رب العزت اسی طرح ان کو جذبہ دے تاکہ اسی طرح کے کام کریں. دوستوں سے گزارش ہے پلیز خدا کے لیے, رمضان کا مہینہ ہے, ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ 70 نیکیوں کا ہے. 1 روپیہ اگر آپ خرچ کریں گے تو 70 روپے کا آپ کو جو ہے نا ثواب ملے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو خدا کے لیے اس بچے کے لیے جو ہے وہ آپ ایک ذریعہ بنیں, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کا جو ہے وہ بچہ ہوتا تو آپ کی کیا حالت ہوتی. یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے, جو ہے وہ ہمارا اپنا ہے, تو ہم اس کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کریں. آغا ٹریولر میرا چینل ہے, اس کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں,
زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوستوں تک اور لوگوں تک جو ہے نا یہ پیغام پہنچ سکے تاکہ اس بچے کا جو ہے وہ ٹھیک طرح سے جو ہے وہ علاج ہو سکے۔ فی الحال ہم آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہیں گے، پھر کسی اور ویڈیو میں پھر کسی اور علاقے کے ساتھ کسی اور درد مند کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آغا ٹریولر کو اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔